سمجھنے کی کوشش کریے کہ ہم نے اس کو دین میں کہاں جوڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے میرے اس دین کے اندر کوئی نئی چیز نکالی، فی امرنا فی دیننا، جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی نئی چیز نکالی جو پہلے سے اس میں موجود نہیں تھی، جو ہم نے نہیں بتائی، اور کسی نے دین کے اندر اس کو سنت سمجھ کر یعنی میری طرف منسوب کر کے اس کو لاگو کیا، جو میں نے نہیں بتائی، میرے صحابہ نے نہیں کی، فرمایا فہو رد، وہ مردود ہے۔ دین کے اندر کوئی نئی چیز نکالنا، مسجدوں میں کوئی مائک سے اذان دیتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ مائک سے اذان دینا ہی سنت ہے، بغیر مائک کے اذان نہیں ہوگی میرے بھائیوں، لیکن تم نے اذان کو قبر پہ دینا سنت بنا لیا ہے۔ قبر پہ کھڑے ہو کر میت کو دفن کرنے کے بعد اس کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دو۔ پوچھا گیا اذان کیوں دیتے ہیں؟ کہنے لگے کہ سوال جواب ہوتا ہے، منکر نکیر حساب و کتاب لیتے ہیں، من ربو کا تیرا رب کون ہے، ماں دینوں کا تیرا دین کون ہے، کیا ہے؟ تو ایسے موقع پر جب شیطان بھی بہکانے لگتا ہے، لیکن جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ شیطان سے اتنی پکی دوستی تو صرف تمہاری ہی ہو سکتی ہے جو قبر کے اندر دفن کرنے کے بعد بھی تمہارا پیچھا نہ چھوڑے، ہماری نہیں، ہماری نہیں۔ ہماری زندگی کے آخری سانس تک تو وہ بہکا سکتا ہے، لیکن میرے پیارے ساتھیوں مرنے کے بعد نہیں، مرنے کے بعد نہیں، قبر کے اندر نہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی جب انتقال کا وقت قریب آیا اور آخری سانسیں لے رہے تھے تو وہ یوں کہتے جا رہے تھے، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ پوچھا ارے یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا یہ جو بیٹھا ہے نا، یہ، کہا کہ مجھے تو نہیں دکھ رہا، کہا مجھے دکھائی دے رہا ہے، یہ شیطان ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پوری زندگی تم سے غلط کام کرانے میں صرف کرنا چاہیے، لیکن تم میرے داؤں میں، میرے چنگل میں نہیں آئے، بچ کے جا رہے ہو۔ آئے امام مالک، تم پہلے شخص ہو جو میرے چنگل میں نہ آ سکے، تم صاف ستھری زندگی بسر کر کے جا رہے ہو اور میرے بہکاوے میں تم نہیں آئے۔ امام مالک کہتے ہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں، یعنی ابھی سانسیں میری باقی ہیں اور تو میرا پیچھا کر رہا ہے، ابھی بھی مجھے امید ہے کہ کہیں تو مجھ سے غلط کام نہ کروا لے، آخری وقت تک کہیں تو مجھ سے کوئی غلط حرکت سرزد نہ کروا دے اور وہی چیز ہمارے لیے فتنے کا باعث بن جائے، وہی چیز ہمارے لیے عذاب کا باعث بن جائے۔ ابھی نہیں، ابھی نہیں، جب تک میری آخری سانس نہیں نکل جائے گی میں اپنے آپ کو مطمئن نہیں سمجھوں گا۔ شیطان آخری وقت تک تو پیچھا کر سکتا ہے، لیکن سمجھنے کی کوشش کریے کہ ہم نے اس کو دین میں کہاں جوڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے میرے اس دین کے اندر کوئی نئی چیز نکالی، فی امرنا فی دیننا، جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی نئی چیز نکالی جو پہلے سے اس میں موجود نہیں تھی، جو ہم نے نہیں بتائی، اور کسی نے دین کے اندر اس کو سنت سمجھ کر یعنی میری طرف منسوب کر کے اس کو لاگو کیا، جو میں نے نہیں بتائی، میرے صحابہ نے نہیں کی، فرمایا فہو رد، وہ مردود ہے۔ دین کے اندر کوئی نئی چیز نکالنا، مسجدوں میں کوئی مائک سے اذان دیتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ مائک سے اذان دینا ہی سنت ہے، بغیر مائک کے اذان نہیں ہوگی میرے بھائیوں، لیکن تم نے اذان کو قبر پہ دینا سنت بنا لیا ہے۔ قبر پہ کھڑے ہو کر میت کو دفن کرنے کے بعد اس کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دو۔ پوچھا گیا اذان کیوں دیتے ہیں؟ کہنے لگے کہ سوال جواب ہوتا ہے، منکر نکیر حساب و کتاب لیتے ہیں، من ربو کا تیرا رب کون ہے، ماں دینوں کا تیرا دین کون ہے، کیا ہے؟ تو ایسے موقع پر جب شیطان بھی بہکانے لگتا ہے، لیکن جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ شیطان سے اتنی پکی دوستی تو صرف تمہاری ہی ہو سکتی ہے جو قبر کے اندر دفن کرنے کے بعد بھی تمہارا پیچھا نہ چھوڑے، ہماری نہیں، ہماری نہیں۔ ہماری زندگی کے آخری سانس تک تو وہ بہکا سکتا ہے، لیکن میرے پیارے ساتھیوں مرنے کے بعد نہیں،
مرنے کے بعد نہیں، قبر کے اندر نہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی جب انتقال کا وقت قریب آیا اور آخری سانسیں لے رہے تھے تو وہ یوں کہتے جا رہے تھے ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ پوچھا ارے یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا یہ جو بیٹھا ہے نا یہ، کہا کہ مجھے تو نہیں دکھ رہا، کہا مجھے دکھائی دے رہا ہے، یہ شیطان ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پوری زندگی تم سے غلط کام